غوث پاک سنیے، اگر وہ قبلہ دین نہیں ہوتے تو محی الدین نہیں ہوتے. ہاں، دین اسلام کو زندگی انہی نے عطا کی ہے، جبکہ یہ خلفائے بنو امیہ نے اسلام کی جڑیں کمزور کر دی تھی نفسانیت میں، اور بنو عباس والے جب آئے تو ان لوگوں نے تو اپنی بلحوثی میں رہا سہا دم بھی نکالنے کی کوشش کی. اور پھر ان میں مامون الرشید، اس نے تو وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اعتدال یعنی معتزلہ کا مذہب پھیلانے کے لیے، کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی پشت پر اتنے کوڑے لگوائے کہ اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی. اور اس طرح سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ خلفائے بنو عباس کیا کیا نہیں کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، دین کا کباڑہ ہوتا رہا، دین بالکل مریض ہو گیا، دین کے اندر سکت نہ رہی. حضرت غوث اعظم ایک بار سیر کرتے کرتے جنگل میں پہنچے، ایک نحیف و نزار بڑے ہی کمزور بیمار کو دیکھا کہ انسانی شکل میں بیٹھا ہے ایک ڈھانچہ. غوث پاک قریب پہنچے، فرماتے ہیں تم کون؟ کہا اے عبد القادر ذرا مجھے سہارا دے کر کے کھڑا کر دو. غوث پاک نے بازوؤں کو سہارا دیا، کھڑا کیا، 2 قدم چلایا، اب دیکھا کہ وہ نحیف و نزار مرتا ہوا بیمار اب بڑا ہی توانا جسم والا ہو گیا، بہت حسین و جمیل نظر آنے لگا، تندرستی کا شاہکار نظر آنے لگا. فرماتے تم ہو کون؟ کہا میں دین اسلام ہوں، تم نے مجھ مرتے ہوئے دین کو حیات دے دی ہے، تم وہ مجدد ہو کہ تم نے دین کو حیات دی ہے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا، جب آبادی میں پہنچا تو جو مجھے دیکھتا ہے یا شیخ محی الدین، یا شیخ محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے بزرگ، اے دین کو زندگی دینے والے بزرگ، اے دین کے حیات عطا کرنے والے بزرگ، سب لوگ یہ کہتے جا رہے ہیں مجھ کو. میں سوچنے لگا کس نے بتایا کہ مرتے ہوئے دین کو حیات میں نے دی؟ کس نے بتایا؟ جس کے دل میں دین ایمان تھا اسی دین نے بتا دیا کہ اسی نے مجھے حیات دی. اب بتا دیا ہے یہ غوث پاک نے، وہاں پر دین مشکل شکل میں تھا دین، اور وہ دین حقیقت میں لوگوں کے دلوں کی بستی میں آباد رہتا ہے، دلوں کی کے اندر رہتا ہے. اب وہاں پر قوت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اگر نہ بڑھی ہوتی تو ہر دیندار محی الدین نہ کہتا آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ غوث پاک دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ اپنی کرامتیں دکھا کر امیروں سے نذرانہ وصول کریں، وہ اس لیے آئے کہ دنیا میں دین کی اشاعت کریں، دین پھیلائیں. اس لیے فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کی یہ ہے کہ ہوا پر اڑے، پانی پر چلے اور 2-2 4-4 مہینے تک کھانا پینا نہ استعمال کرے، بڑا با کرامت ہے. فرماتے ہیں یہ سب کرامتیں ذیلی ہیں، حقیقی کرامت یہ ہے کہ کرامت الولی ان یکون قولہ و فعلہ مطابقا لقولہ و فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولی کی حقیقی کرامت یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا کردار محمد الرسول اللہ کی گفتار کے مطابق، کردار کے مطابق. ہم اسی وقت کرامت مانیں گے ہوا میں اڑنے والے کی جب دیندار ہو اور مصطفیٰ کی غلامی کا توق گلے میں. اور ہوا میں اڑ رہا ہے اور گنجاڑیا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، دین کا غدار ہے، پانی پر چل رہا ہے، رسول اللہ کا بے وفا ہے، دین کا مخالف ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، کوئی وہ بڑا بہت بڑا سائنسداں ہو سکتا ہے، مگر وہ ولی نہیں ہو سکتا.
ولی الشیطان ہو سکتا ہے، ولی الرحمان نہیں ہو سکتا۔ ولی الرحمان وہی ہوگا جو حبیب الرحمان کا غلام ہو۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔